محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم نے عافیت کے ساتھ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خصوصی احسان ہے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کے 2-3 دن بچے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان دنوں میں ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے پورا رمضان اعمال کی پابندی کی ہے، ان دنوں میں بھی ہم اعمال کی پابندی کریں۔ یہ رمضان ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جیسی زندگی رمضان سے پہلے گزار رہے تھے اسی زندگی کی طرف ہم لوٹ جائیں، بلکہ رمضان المبارک نے جو سبق ہم کو سکھائے ہیں، جو تقویٰ ہمارے اندر آیا ہے، جو پرہیزگاری ہمارے اندر روزوں کے ذریعے آئی ہے، اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، کالج پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی کورس کرتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، تو یہ تو اس کے سبق لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اصل اس کی زندگی کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سب سیکھ جاتا ہے۔ اب جب وہ جاب پر جائے گا تو اس نے جو سیکھا ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح دوستو، رمضان یہ ہمارے سیکھنے کا موقع تھا، سبق حاصل کرنے کا موقع تھا، اب اصل موقع شروع ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حلال سے روکا تھا، کھانا پینا حلال ہے، لیکن رمضان میں اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام کر دیا تھا کہ سورج صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کوئی اگر بغیر روزے کے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا یہ عمل حرام ہے۔ تو اللہ نے حلال سے روکا تھا رمضان میں، کیوں؟ تاکہ ہم بعد رمضان کے کم سے کم حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ جو آدمی حلال سے رکے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کے لیے رمضان کے بعد حرام سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور دوستو، یہ تمام چیزیں جو آتی جاتی ہے، رمضان آتا ہے، جو بھی مہینہ آتا ہے، جو بھی احکامات والے دن آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو میرے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے۔ میں جہاں پر کرنے کو کہتا ہوں تو کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں جہاں پہ ٹھہرنے کو کہتا ہوں تو ٹھہرتا ہے کہ نہیں ٹھہرتا۔ ابھی دیکھو انشاءاللہ چاند نظر آئے گا تو دوسرا دن عید کا دن ہوگا ہمارے لیے۔ اگر اس دن کسی نے روزہ رکھ لیا، اگر اس دن کسی نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنا کتنی اچھی بات ہے، لیکن عید کے دن کسی نے روزہ رکھ لیا تو اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ ابھی تک تو خوش ہو رہا ہے، جیسے عید کا دن آئے گا روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنا حرام، اب یہ روزہ نہ رکھنا حرام۔ تو اللہ رب العزت کیا ہم کو بھوکا رکھنا چاہ رہے؟ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے جو ہے کون ہمارے حکموں پر عمل کرتا ہے اور کون ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ میری نافرمانی کرو، اور تم صرف انسان نہیں، جنات، ہر ایک چیز میری نافرمانی پہ آ جائے، تو میری جو عظمت ہے، میری عزت ہے، میری سلطنت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر تم سب لوگ ایک آدمی کی طرح بن جاؤ جو سب سے نیک ہو، سب سے متقی ہو، کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، سب تہجد گزار بن جائیں، سب صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، سب جنات انسان سب، تو یہ سب کرنے کے بعد میری شان میں ایک ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ میں تو جیسا ہوں ایسا ہوں۔ یہ سب کرنے سے تم کو فائدہ ہے، نہ کرنے سے تمہارا نقصان ہے۔ اس لیے دوستو، یہ احکامات کو ہم کو رمضان کے بعد بھی اور پوری زندگی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یقین آنے کا مطلب ہے کہ موت، یقینی چیز موت ہے، موت 100% آنی ہے۔ تو ہم دوستو رمضان کے مسلمان نہیں ہیں صرف کہ رمضان میں مسلمان بن گئے، سب ماحول ماشاءاللہ، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لیے، مسجدیں بھر گئی، رمضان کے بعد سب غائب۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مرتے دم تک اعمال کے پابند رہیں۔ بہرحال ابھی ہمارے سامنے عید کا موقع ہے، اب ہم کو عید میں کیا کرنا ہے؟ خوشی منانے میں بھی ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، غم منانے میں بھی اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ اللہ نے جتنا غم منانے کو کہا ہے کسی چیز پر، اس سے زیادہ نہیں منا سکتے، اس کی لمٹ بتائی۔ اگر کسی شخص کا، ہمارے قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا سکتے۔ ایک عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کے سوگ کے دن ہیں، اس کے اوپر وہ سوگ نہیں منا سکتی۔ تو غم کی بھی لمٹ بتائی۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کتنا رونا ہے وہ بھی بتایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن چیخ چیخ کے، کپڑے پھاڑ کر اور برے الفاظ کے ساتھ رونا حرام ہے۔ غم ہوا ہے اس کو، لیکن غم بھی یہ اتنا ہی کرے گا جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اسی طرح عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو اس میں خوشی ہم کیسے منائیں گے؟ جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں، اس وقت تک عید کے احکامات نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو دیکھا کہ سال میں 2 دن تہوار مناتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میلے لگتے ہیں، اور کچھ چھوٹی موٹی خرافات بھی ہوتی ہوگی کیونکہ اسلام نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے، جب اسلام پیش کیا، جب احکامات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مدینہ والوں سے، کہ یہ 2 دن میں تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ کہنے لگے ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ باپ دادا والا جو چکر ہے نا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی صحیح جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہیں ہم، یہ جواب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ دادا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کسی سے پوچھیں کوئی چیز اگر کر رہا ہے وہ، تو بولیں گے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو یہ کوئی جواب نہیں ہے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور جو یہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس لیے میں کرتا ہوں، تو یہی اصل دوستوں مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مدینہ والوں سے کہ یہ جو 2 دن تھے اس کی پہلے کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ بس چلا آ رہا تھا، رواج تھا تمہارا، لیکن اللہ رب العزت نے ابھی ان 2 دنوں کو تمہارے لیے آفیشیل بنا دیا ہے۔ ابھی جو خوشیاں ہوں گی تمہاری آفیشیلی اللہ کی طرف سے ہوں گی، پہلے ان آفیشیل کام کر رہے تھے تم۔ ان آفیشیل کام کیسے ہوتا پتہ ہے ہم کو؟ بہرحال صحابہ کرام کے لیے 2 عیدیں اور پورے مسلمانوں کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 عیدیں مقرر کر دی۔ ایک تو عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو عید الفطر کے بھی احکامات ہیں اور عید الاضحیٰ کے بھی احکامات ہیں۔ عید الفطر کے احکامات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم تکبیرات پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو افطار کے وقت کی خوشی، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ افطار کرتے تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو رکنے کا حکم دیا تو رک گئے، اب کھولنے کا حکم دے رہے تو روزہ کھول رہے، خوش ہوتے ہیں انسان۔ اور ایک تو خوشی کا مطلب یہ ہے فطر کی کہ عید کے دن کی خوشی، اور ایک اللہ سے ملاقات ہوگی جب خوش ہوگا آدمی۔ تو سب سے پہلے ہم کو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ جب چاند نظر آ گیا، چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات مرسل کا اہتمام کرنا ہے۔ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر حال میں تسبیح کریں، تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات مرسل کہلاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں تکبیرات مرسل بھی ہے اور تکبیرات مقید بھی ہیں، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھے جانے وہ تکبیر پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، اس میں 3-4 دن کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس عید کے اندر دوستو عید کی رات سے لے کر کے یعنی چاند رات سے لے کر کے عید کی نماز کے لیے آنے تک، جب امام عید کی نماز کے لیے خطبہ دینے کھڑا ہوگا اس وقت تک تکبیرات مرسل ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، یہ سب سے پہلی سنت۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے صدقۃ الفطر، یعنی عید کے دن کا صدقہ، صدقۃ الفطر، فطرہ جس کو فطرہ کہتے ہیں ہم، کئی بعض علاقوں میں فطرانہ کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اسے۔ تو فطرے کے احکامات بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ چھوٹا بڑا حتیٰ کہ جو اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے ان پر بھی صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے، ابن شاہین کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ اب جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ آسمان پر قبول ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہمارے پورے رمضان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر صدقہ فطر کے متعلق کہا کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو رمضان المبارک میں تمہارے اعمال میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہے، ہم نے روزہ رکھا لیکن تھوڑا جھوٹ بھی بول لیا، نعوذ باللہ، بولنا نہیں چاہیے، تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کر لیا 19-20 ہماری جو عادت تھی، عادت سے باز نہیں آئے، کچھ نہ کچھ کر لیا، تو صدقہ فطر سے انشاءاللہ چھوٹا موٹا جو ہے معاف ہو جائے گا، بڑا ہے تو اس کو اللہ توبہ کرے، ہم چھوٹا موٹا معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حکمت یہ ہے دوستو، اسلام جو ہے نا یہ ایسا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ہر جگہ پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی خوشی ہو تو یہ ہر مسلمان کی خوشی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف پیسے والوں کی خوشی اور غریب بیچارے ناخوش رہیں۔ اس لیے جو ہے فطرہ اس کا نظام چلایا گیا کہ یہ لازم کیا گیا کہ عید کی نماز سے آنے سے پہلے پہلے ہر غریب کے گھر میں اس کی خوشی پہنچ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ غریبوں کے لیے ہے کہ غریبوں کا بھی جو ہے عید کے دن گھر ان کا چولہا جلے، ان کے گھر میں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، وہ بھی اچھی خوراک عید کے دن کم سے کم کھا لے، اس کی فکر کی گئی ہے۔ اب صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ صدقہ فطر دینا ہے سب سے پہلے تو احناف کے نزدیک جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو زکوٰۃ دے گا وہ صدقہ فطر بھی دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور اصول ہے احناف کے نزدیک کہ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جیسے گھر میں لاکھوں روپے کا فرنیچر ہے اس پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آئی فون ہے، مثال دے رہا ہوں ایک، اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہے جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن ہم جو ہے اچھا خاصا کیپیسٹی رکھتے ہیں صدقہ فطر نکالنے کی، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے۔ شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عید کے دن کے مصارف، عید کے دن کے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اور پیسہ بچ رہا ہے اور صدقہ فطر نکال سکتا ہے تو غریب آدمی بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ کس کی طرف سے نکالنا ہے؟ اپنی طرف سے نکالنا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی طرف سے، ہمارے گھر میں نعوذ باللہ کوئی اپاہج ہے بڑی عمر کا اس کی طرف سے، مطلب ہماری روزی روٹی جس کے ذمہ ہے تو ہم اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کی روزی روٹی ہماری ذمہ ہے، ہم کمانے والے ہیں، ہم تمام کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں۔ کتنا نکالیں گے؟ 2 سے 2.5 کلو کے آس پاس نکالیں۔ اگر گیہوں وغیرہ پکڑتے ہیں تو، اگر کھجور کا نصاب پکڑتے ہیں تو کھجور کا نصاب جو ہے 3 کلو 150 گرام ہوتا ہے، 200 والی بھی کھجور کھائیں گے تو 600-700 روپے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اناج کے حساب سے نکال رہے ہیں گیہوں کے حساب سے، تو جو گیہوں ہم کھاتے ہیں مثال کے طور پہ 40 روپے کلو والا کھاتے ہیں، اب 2.5 کلو کی قیمت ہو گئی 100 روپے، تو ایک کی جانب سے 100 روپے نکال دے، یا آسان کیلکولیشن ہے، اس طرح زیادہ کتنا بھی نکال سکتے ہیں لیکن کم سے کم اتنا نکالے تو انشاءاللہ اچھا۔ ضروری نہیں کہ اناج ہی دیں، بعض لوگ جو ہے اناج ہی دیتے ہیں اور اتنا اناج ہو جاتا ہے لینے کے والے کے پاس کہ وہ سوچتا ہے اتنا رکھوں گا تو کیڑے لگ جائیں گے، تو وہ جا کر جو 50 روپے کلو والا گیہوں ہے وہ 20 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو جو ضرورت ہے اس کو وہ دے، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے۔ تو صدقہ فطر میں تمام چیزوں کا دھیان رکھیں، اور افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دیں، لیکن اگر عید کی نماز سے پہلے ہم کو کوئی مستحق ملے گا نہیں تو ہم اس کی فکر کریں کہ عید کی نماز سے پہلے رمضان میں ہی صدقہ فطر دے دیں، یہ بھی جائز ہے، آج بھی دے سکتے ہیں، پہلے روزے سے بھی دے سکتے ہیں۔ حرام کیا ہے کہ عید کا دن گزر جانے تک رکے رہے اور صدقہ فطر نہ دے، یہ حرام ہے، لیکن دینا تو پڑے گا، چاہے دوسرے دن دے تیسرے دن دے، لیکن دینا پڑے گا۔
عید کے دن مغرب سے پہلے پہلے تک بھی دے رہا ہے تو مکروہ وقت ہے. عید کی نماز ہو گئی تو مکروہ وقت شروع ہو گیا, اس لیے تاخیر نہ کریں, جتنا جلد ہو سکے صدقہ فطر نکالیں, پہلے بھی نکال دیں گے تو اچھا ہے. دینا کس کو ہے؟ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. صدقہ فطر لینے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے, مستحق ہونا چاہیے, واقعی ضرورت مند ہونا چاہیے. اگر ہم نے کسی ایسے کو دے دیا جس کو ضرورت نہیں ہے, یا کسی کو بھی چلتے پھرتے دے دیا, ہم کو پتہ ہی نہیں کون ہے وہ, تو ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اس کی فکر کریں انشاءاللہ. تو یہ دوسری چیز تھی سنت کے اعتبار سے, صدقہ فطر عید کی سنتوں میں سے ہے, عید کے احکامات میں سے ہے. اب تیسری چیز یہ ہے, عید کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے, عطر لگا کے آئے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے. نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں نئے کپڑے پہننا ضروری ہے. اگر اللہ نے نہیں دیا نئے کپڑے تو نہ پہنے, کوئی مسئلہ نہیں, عید کی نماز ہو جائیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو نماز ہی نہیں ہو, ایسا نہیں ہے. صاف ستھرے کپڑے ہو, دھلے ہوئے کپڑے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے کپڑے بھی ہم جب سلواتے ہیں تو وہ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں, تو عید کے دن وہ بھی دھو کر کے پہنے تو بہت اچھا. جب بھی نئے کپڑے ہیں ہم دھو کر کے پہنے, نماز ادا کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح خوشبو لگا کر آئے. اگر ہمارے جسم کے ظاہر حصے کے کوئی بال ہیں, بغل کے بال وغیرہ, یہ صفائی کر کے آئے. مطلب مقصد یہ ہے کہ بالکل صاف ستھرے ہو کر کے, ایک دم فریش ہو کر کے عید کی نماز کے لیے آئے, کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف سے بہت بڑے کام کو انجام دیا ہے. ہم نے روزے رکھے, اللہ اس سے راضی ہوگا, اللہ اس سے خوش ہوگا, یہ جذبے کے ساتھ آئے. تو عطر وغیرہ لگا کر, صاف ستھرے کپڑے پہن کر, پاکی صافی حاصل کر کے آئے, اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آنے کی کوشش کریں. اچھا, بعض لوگ سوچتے ہیں عید کا غسل جو ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. عید کا جو غسل ہے یہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ بیچارے جو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بھاگتے بھاگتے آتے ہیں, تو کیا ہو گیا؟ بولے غسل کر رہا تھا. ہاں تو پہلے کرنا تھا نا. بولے ایسا کیسا غسل ہوگا عید کا؟ تو ایسا نہیں ہے دوستو, فجر کے پہلے بھی ہم نے غسل کر لیا, فجر کی نماز کے لیے آ گئے, بیٹھ گئے, عید پڑھ کے گئے, بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے عید کے احکامات. اور ایک چیز ہے لاسٹ, عید کے لیے جب ہم آئیں گے تو کچھ کھا کے آئے. عید الفطر کے اندر کچھ کھا کر آنا سنت ہے. یہ دکھانا ہے کہ آج اللہ کا حکم ہے کھانے کا تو میں کھا رہا ہوں, اللہ کو دکھانا ہے, دوسروں کو نہیں. اللہ نے جب تک کہا تھا روزہ رکھنا, میں روزہ رکھ رہا تھا. آج اللہ کا حکم ہے کھانا ہے تو میں کھجور کھا کر رہا ہوں. سنت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے, 1 3 مطلب طاق عدد میں کھاتے تھے. اور بھی کچھ کھا سکتے ہیں میٹھی چیز, کوئی مسئلہ نہیں. اور عید الاضحیٰ کے اندر ایک قربانی ہونے کے بعد نماز کے بعد کھانا ہے, لیکن عید الفطر کے اندر کھا کے آنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ایک راستے سے آئیں گے اور دوسرے راستے سے جائیں گے, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جس راستے سے آئے ہیں تو مختلف راستے سے گھر جائے, یہ بھی سنت ہے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. کچھ اعلانات تھے. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہوں گی ہماری مسجد میں, اس مسجد کے اندر, وہ 2 جماعتیں ہوں گی. ایک 7 بجے ہوں گی, ایک 8 بجے ہوں گی. ایک 7 بجے کی جماعت ہوگی, ایک 8 بجے کی جماعت ہوگی. تو اپنے حساب سے آئے بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت پہنچائیں. دوسرا اعلان یہ تھا کہ جیسے صدقہ فطر کی ابھی بات ہوئی ہے, تو ہمارے محلے کے اندر میزان فاؤنڈیشن ہے, ٹرسٹ ہے, جو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں مستحق تک فکر مندی کے ساتھ. تو جو صدقہ فطر کی اماؤنٹ اگر دینا کوئی چاہے تو باہر بیٹھے ہوئے رہیں گے جمعہ کے بعد, ان کو بھی دے سکتے ہیں, اور زکوٰۃ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ مسجد رمضان کے اندر پوری بھری ہوئی تھی, اور جو ہے لائٹ وغیرہ کا بھی استعمال ہوا, ہمارے لیے ہوا ماشاءاللہ. تو لائٹ بل ابھی زیادہ ہی آئے گا, اے سی وغیرہ چلا ہے تو اس کی بھی فکر کرے کہ کوئی مسجد کے تعاون کے علاوہ سائڈ بائی سائڈ کوئی اگر لائٹ بل کے لیے کچھ بھی اماؤنٹ جو بھی دینا چاہے تو باہر وہ رسید بنا کر کے لیے اماؤنٹ دے سکتا ہے. اس میں ہماری مسجد کا جو تعاون ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کچھ اعلان ہے؟ ہاں, جمعہ کی ابھی دوسری نماز بھی ہوگی. کسی کو موقع نہیں ملا گردی ہونے کی وجہ سے, تو 2 بجے بھی جماعت ہوں گی انشاءاللہ. تو کسی کو موقع نہ ملے اس جماعت میں شریک ہونے کا تو آئندہ جماعت میں شریک ہو.